नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी गुफ्तगू चल रही है सुन्नत के बारे में। हम में से हर कोई ये चाह रहा होगा इंशाअल्लाह कि हम सुन्नत को कैसे अपनाएं और किस तरह अपनाएं और किस किस बात में हमें सुन्नत जो है वो रहनुमाई जो है हमें देती है। तो हर काम में, हर बात में, हर मामले में, हर मौजू पर हमें सुन्नत मिलती है। आज कुछ गुफ्तगू के बारे में हम बात करेंगे कि हमारी गुफ्तगू जो है वो कैसी होनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न खुल्क कैसा था, कैसे आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ था। कुरान में अल्लाह ताला सूरह क़ाफ में फरमाते हैं कि कोई लफ्ज़ इसकी ज़बान से नहीं निकलता मगर इसके पास हाज़िर बाश निगरान लिखने के लिए मौजूद होते हैं। सूरह बकरा में फरमाने लाई है और लोगों से भली बात कहो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना किया है। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत अंदाज से तरबियत फरमाई है, एक एक मौजू पर, एक एक मामले में। यानी ये जो हम बोलते हैं और बेतुका बोलते हैं और हमारे पास हर वक्त फरिश्ते मौजूद हैं जो फ़ौरन जैसे ही कोई बात हमारी ज़बान से निकलती है तो वो फ़ौरन ही उसको लिख लेते हैं। हमारा ये कहना अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मगर इसमें आपने देखना ये है कि क्या हमारी ज़बान से या हमारे हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं पहुंची। अगर पहुंची है, अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी का दिल दुखाया हो, कोई ऐसी बात आपकी ज़बान से निकल गई हो जो किसी का दिल दुखा गई हो, तो अभी हमारे पास मौका है, वक्त है कि अपनी उस गलती की इस्लाह कर लें और उससे जिससे ज़्यादती हो गई। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में बाला खाने हैं, इनका बाहर इनके अंदर से और इनका अंदर इनके बाहर से दिखाई देता है। तो एक अराबी खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसके लिए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुश कलामी करे और खाना खिलाए और अक्सर रोज़ा रखे और रात को जब लोग सोते हों नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह, किस खूबसूरत अंदाज से शौक़ दिलाया गया नेक कामों के बारे में, अपना अखलाक को बेहतरीन करने के बारे में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत रात को क़याम करती है और दिन को रोज़ा रखती है और अमल भी करती है और सदका भी करती है और अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से अज़ियत देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत में कोई खैर नहीं, वो आग वालों में से है। लोगों ने कहा, और फ़लाँ औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है और मामूली सदका भी करती है और किसी को अज़ियत नहीं देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत वालों में से है। आपने देखा इस हदीस में एक औरत का अमल बहुत ज़्यादा है, इबादत बहुत ज़्यादा है, मगर क्या है कि उसका अखलाक अच्छा नहीं। यानी ये हदीस उस हदीस के मुताबिक कि जो हमने पढ़ी थी कि लोगों के पास सफ़ेद नेकियों के पहाड़ होंगे, यानी बहुत बेहतरीन नेकियां की होंगी, मगर साथ ही साथ क्या है कि किसी का हक मारा होगा, किसी के साथ ज़्यादती की होगी, तो वो हकदार आ जाएंगे जब उसके अमाल तुल रहे होंगे, तो उन अमाल को हकदारों में तकसीम कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो नेकियां सारी ख़त्म हो जाएंगी, पहाड़ नेकियों के ख़त्म हो जाएंगे, मगर हकदार भी बाकी होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब इन लोगों के जो गुनाह हैं वो इस शख्स के पलड़े में डाल दो। अस्तगफिरुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बहुत गरीब शख्स है वो, कि जिसके पास पहाड़ थे नेकियों के, मगर साथ ही साथ क्या था कि लोगों के हकूक़ भी उस पर रहते थे जो उसने अदा करने थे, मगर वो अदा कर ना पाया।
تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ رات کو یعنی تہجد بھی پڑھتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، عمل بھی کرتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کیا کرتی ہے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ والوں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا اور فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور معمولی صدقہ بھی کرتی ہے اور کسی کو اذیت نہیں دیتی، تو فرمایا کہ وہ جنت والوں میں سے ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے جو فرض نماز پڑھتی ہے، فرض جو اس پر عبادات ہیں وہ ادا کرتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک نیکی کا کام یہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا کہ وہ جنت والوں میں سے ہے۔ جہاں پر حقوق اللہ ہیں وہاں حقوق العباد بھی ہیں، اور ان دونوں پر ہی ہمیں ان دونوں کا ہی حق ادا کرنا۔ صرف عبادت کریں اور حقوق اللہ تو ادا کریں مگر حقوق العباد نہ کریں، اور اگر حقوق العباد ادا کر رہے ہیں تو حقوق اللہ مکمل نہ پورے نہ کریں۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ایک چیز کرنے سے فائدہ انسان کو نہیں دیں گی جب تک کہ دونوں جو احکام ہیں ان پر انسان پورا نہ اترے۔ جب آپ گفتگو کیا کریں تو اپنی گفتگو کو پہلے خود جانچ لیا کریں اپنے جی ہی میں بول کر اس چیز کو کہ کیا یہ جو لفظ میں ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں وہ سننے میں کیسے لگ رہے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ یہ طریقہ کار اپنا لیں گے تو بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا۔ یہ ہمیں گفتگو کا ایک انداز پتہ چل رہا ہے کہ صاف بات کی جائے اور واضح بات کی جائے کہ جسے سننے والا ہر انسان سمجھ جائے، یعنی بات کو گھما پھرا کر کیا جائے یا پھر اس کو اور لفظوں میں وہ بات بیان کی جائے جس سے سننے والے کو کچھ اور ہی سمجھ آئے۔ تو یہ سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ واضح گفتگو کی جائے صاف، اور جسے کہ ہر سننے والا بات کو سمجھ جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا، اور جب لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ آئیں ہم کوشش کریں کہ سنتوں کو اپنائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم وہ جو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، امت محمدیہ ہیں، وہ ہم حق پورا کر سکیں اور تاکہ اپنے فرائض جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہم ادا کر سکیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ ابھی ہم نے روایت کیا پڑھی کہ جب کوئی اہم بات بیان کرتے تو 3 بار اس بات کو دہراتے، تو یہاں پر اہم بات تھی کہ تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، یعنی بحث برائے بحث اور بات کو لمبے سے لمبا کرتے چلے جانا، بات سے بات نکالتے چلے جانا اور بحث اور مباحثہ آپس میں کرنا۔ فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، اور آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہترین نیکیاں کرنے کی اور پھر نیکیاں کر کے ان کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیکی مشکل سے کی جاتی ہے اور پھر اس کو سنبھالنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب آپ نیکی کر لیں تو پھر اس کو سنبھالنا اہم کام ہے۔ نیکی تو کر لی مگر اس کو سنبھالا نہ گیا، جیسے کسی پر احسان کیا اور جتا دیا گیا کہ میں نے آپ پر فلاں ٹائم احسان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا احسان جو تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز سے صحابہ کی تربیت فرمائی اور بہت خوبصورت انداز سے شوق کو دعوت دی، شوق بڑھایا نیکیوں میں۔ فرمایا سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، تکلف سے باتیں کرنے والے، ٹھٹھا لگانے والے اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے۔
یہ دور ہوں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا سکیں، تو خود طریقہ جو ہمیں بتا دیا گیا کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، تو اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے کہ اپنی گفتگو پر قابو پایا جائے، سوچ اور سمجھ کر بولا جائے، کیونکہ بڑی سخت اس کے بارے میں وعید جو ہے وہ آئی ہے گفتگو کے بارے میں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے خود کو آپ نے چیک کرنا ہے، اور کہ یہ چیزیں تو نہیں ہمیں کہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ مومن کے عادات، اس کی خصوصیات کے خلاف بات ہے کہ مومن فرمایا تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ مومن ہی نہیں ہوتا جس میں یہ باتیں پائی جائیں۔ اور پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ تو کوشش کرنا ہے ان چیزوں سے بچنے کی، اور جن کا شوق دلایا گیا ان کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔